بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم جو چیز دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہم دیکھنے والے اور ایک کتاب کے ذریعے سے جس کا نام حیات طیبہ ہے، اس کتاب کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے اور میں صرف ریڈنگ کروں گا اور کچھ چیزیں یہاں پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا ٹاپک ہے اس کتاب کا کہ پیدائش اور بچپن، کہ ہم کم سے کم اس بات سے واقف ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا، کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی ہے۔ ہم واقعات سنتے ہیں، ہم کو تمام چیزیں معلوم ہوتی ہے لیکن بے ترتیب معلوم ہوتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے۔ خاندان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگ کا نام عبداللہ تھا جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 60 پشتوں کے واسطے سے حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا تھا۔ آپ کے خاندان کا نام قریش تھا جو عرب کے تمام خاندانوں میں کتنی ہی پشتوں سے معزز اور ممتاز مانا جاتا تھا، اور عربوں کی تاریخ میں اس خاندان کے کتنے ہی لوگ بہت عزت والے اور بڑے مانے گئے، مثلاً نضر، قہر، قزی بن خلاب۔ قزی اپنے زمانے میں حرم کعبہ کے متولی بنائے گئے تھے، اس طرح ان کی عظمت اور بڑھ گئی۔ قزی نے بہت بڑے بڑے کام کیے، مثلاً حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کا انتظام وغیرہ۔ یہ کام ان کے بعد ان کے خاندان والے کرتے رہتے۔ ان خدمتی کاموں کے کرنے اور حرم کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو تمام عرب میں بڑی عزت اور اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان عرب کا ایک بہت زیادہ عزت والا خاندان تھا، اور اس لیے عزت والا تھا کہ وہ حرم اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ عام طور پر عرب میں لوٹ مار کا رواج تھا اور راستے محفوظ نہ تھے، لیکن حرم کعبہ سے نسبت اور حاجیوں کی خدمت کی بنا پر قریش کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ وہ امن کے ساتھ اپنے مال و تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹے تھے، لیکن کفر یا اسلام کی خصوصیت کی وجہ سے ان میں سے 5 بہت مشہور ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کل چچا تھے وہ 10 سے 12 تھے، لیکن اسلام سے محبت یا دشمنی کی وجہ سے 5 بہت مشہور ہوئے۔ ایک جناب عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگ ہیں، دوسرے ابو طالب جو کہ اسلام نہیں لائے لیکن انہوں نے ایک عرصے تک آپ کی سرپرستی کی، تیسرے حضرت حمزہ اور چوتھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا مشروب با اسلام ہوئے، یعنی اسلام کو آپ نے قبول کیا اور اسلامی تاریخ میں بڑا اونچا مقام حاصل کیا۔ اور 5واں ابو لہب کی شخصیت تاریخ اسلام میں اسلام دشمنی کے لیے بہت نمایاں ہے۔ عبداللہ کی شادی قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی لڑکی سے ہوئی جن کا نام آمنہ تھا۔ قریش کے خاندان میں اب بڑی ممتاز بیوی تھی۔ شادی کے وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ شادی کے بعد خاندانی دستور کے موافق آپ 3 دن تک اپنے سسرال میں رہے، اس کے بعد تجارت کے سلسلے میں شام چلے گئے۔ واپسی پر مدینہ میں بیمار ہو گئے اور یہی انتقال فرما گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ حاملہ تھی۔ پیدائش 9 ربیع الاول دوشنبہ کا دن تھا، مطابق 20 اپریل 571 وہ مبارک صبح تھی جب رحمت الہی کے فیصلے کے مطابق اس باشعادت ہستی کی پیدائش ہوئی جس کے وجود سے سارے عالم کی اندھیریوں کو دور ہونا تھا اور انسانیت کو وہ نور ہدایت ملنا تھا جو قیامت تک اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے حق میں مالک کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پرورش اور بچپن، سب سے پہلے آپ کے والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے بھی دودھ پلایا۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پڑھنے بلنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کی صحت اچھی ہو جائے اور بہت فصیح عربی زبان بھی وہ سیکھ لے۔ عرب میں شہروں کی بنسبت دیہات کی زبان بہت زیادہ فصیح اور اچھی مانی جاتی تھی۔ اس دستور کے موافق دیہات کی عورتیں شہر میں آیا کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ روز بعد ہی قبیلہ حوزان کی کچھ عورتیں بچوں کی تلاش میں مکے آئی۔ ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ یہی وہ خوش نصیب خاتون ہے جن کو جب کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو انہوں نے مجبوراً آمنہ کے یتیم بچے ہی کو لینا منظور کر لیا۔ 2 برس کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لائی،
لیکن اس زمانے میں مکہ میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ آپ کے والدہ نے آپ کو پھر دیہات بھیج دیا، جہاں آپ تقریباً 6 سال کی عمر تک رہے۔ یعنی دیہات کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی وہ تقریباً 6 سال کی عمر تک رہی۔ آپ 6 سال تک دیہات میں رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی۔ غالباً آپ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہو، یا وہاں کوئی رشتہ داری کا تعلق ایسا ہو جس کی وجہ سے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا ہو۔ آپ وہاں تقریباً 1 مہینے تک قیام کیا۔ واپسی میں ایک مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا اور یہی آپ کو دفن کیا گیا۔ یعنی 6 سال کی عمر میں ہی آپ کے امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور ساری دیکھ بھال عبد المطلب کے ذمے آ گئی۔ یہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کی، جنہوں نے اس فرض کو انتہائی خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ یعنی پہلے والد کا انتقال، پھر والدہ کا انتقال، پھر دادا کا انتقال۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے، اس اعتبار سے بھی ابو طالب آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ وہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو آپ کو ساتھ لے کر سوتے، باہر جاتے تو ساتھ لے جاتے۔ آپ کی عمر 10-12 سال کی ہوں گی، اس وقت آپ نے اپنے ہم عمروں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی۔ عرب میں یہ کام برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اچھے شریف گھرانوں کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابو طالب تجارت کرتے تھے، قریش کے دستور کے موافق سال میں ایک بار شام جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 12 سال ہوگی کہ ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ اگرچہ سفر کی تکلیف کے خیال سے وہ آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، مگر انہیں آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب سفر میں پر جاتے وقت آپ ان سے لپیٹ گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا تو وہ آپ کی دل شکنی کو برداشت نہ کر سکے اور ساتھ لے لیا۔ تو یہ ہمارا اس کتاب سے اتنے ٹاپک ہوئے۔ اس کے آگے کی سیرت ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں ضرور شیئر کریں۔